نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر میں اس وقت جھاڑو لگاؤ، پیسوں میں برکت شروع ہو جائے گی، ورنہ گھر میں رکھا جھاڑو غریب بھی بنا سکتا ہے۔ عورتوں کے لیے خاص ویڈیو۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہوا ہے کہ اپنے گھر والوں سے سن رکھا ہوا ہے کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے، بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، یا اس طرح کی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس گھر میں رحمت نہیں ہوتی، اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، رات کو جھاڑو دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو مکمل طور پر بتائیں گے جھاڑو کے حوالے سے کہ جھاڑو کب دینا چاہیے، کس وقت دینا چاہیے، جھاڑو کے نقصانات، جھاڑو کے فائدے کیا ہے۔ ہمارے گھروں میں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جس سے ہمارے گھروں میں بے برکتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہی کام ہمارے گھروں میں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں، اور انہی کاموں کی وجہ سے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ بندہ دن رات کر کے پیسہ کماتا ہے، دولت کماتا ہے، اور ان کو بچا نہیں پاتا۔ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں چلا گیا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی ہم سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہماری خواتین انجانے میں کچھ ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جب تک وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتی گھر میں برکت نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ننگے سر کھانا پکانے سے گھر میں بے برکت نہیں آتی۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے ہوئے سر پر دوپٹہ لازمی لے، ننگے سر برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، جو بے برکتی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ خاص کر عورتیں جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتی ہیں، یا گھر میں کوئی بھی ایسا فرد جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہے، تو اس گھر میں بہت ہی زیادہ بے برکتیں آتی ہیں۔ ٹوٹے ہوئے کنگھے سے بال سنوارنا بھی غربتی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک انسان کے ساتھ جو کچھ برا ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے، برکت سے، گناہوں کے سبب جس کو وہ اختیار کر لیتا ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے ہی رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور اس طرح کے نقصانات سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ جھاڑو بظاہر ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اس سے کی جانے والی معمولی سی غلطی آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ عورتیں ہی عام طور پر ایسی برائیوں اور گناہوں کی مرتکب ہوتی ہیں، لیکن اکثر مرد بھی ان میں ملوث ہیں، اس لیے ان برائیوں اور گناہوں کے بارے میں جو حکم خواتین کے لیے ہے وہی مردوں پر بھی صادر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے گناہ اور ان پر نازل عذاب الہی کو بیان فرمایا ہے۔ یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کو حافظ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الکبائر میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ تاری ہو رہی ہے۔ جب میں نے آپ کی حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ محترم ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو، اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں باپ یقیناً رو پڑیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی عورتوں کو
جب ہولناک عذاب میں مبتلا پایا، اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور پھر بالوں کے بل لٹکانا یہ انتہائی تکلیف دہ سزا ہے، اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ پھر فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ کریں کس کی زبان کھینچ کر نکال کر اس کے ذریعے اس کے پورے جسم میں لٹکا دیا جائے، اور اس میں کتنی سخت تکلیف ہے۔ اگر صرف ایک ہاتھ کے ذریعے بھی کسی کو لٹکا دیا جائے تو وہی اس کے لیے موت سے بدتر ہے۔ زبان تو بہت نازک چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا، تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے غضب سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس طرح 6 عورتوں کو ہونے والے عذاب کی تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس ہولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ محترم ناظرین، اب اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ہمیں آج یہ گناہ عام ہوتا نظر آتا ہے۔ حالانکہ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ سر کے بال ان کا ستر کا حصہ ہیں، کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے اور سوائے دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم ستر ہے، فرض ہے۔ کیونکہ اگر نماز میں کم چوتھائی سر کے بال کھل جائیں اور اتنی دیر کھلے رہیں جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی عورت نے سر پر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ لیا جس میں سر کے بال جھلک رہے ہیں تو ایسے دوپٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ستر چھپانے کی شرط پوری نہیں ہوئی۔ بعض خواتین باریک دوپٹے میں نماز پڑھ لیتی ہیں اور اس دوپٹے کو دوہرا کر لیتی ہیں، حالانکہ دوہرا کرنے کے بعد بھی بال نظر آتے رہتے ہیں، یا بعض اوقات دوپٹہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے چٹیاں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، وہ دوپٹے کے اندر نہیں چپتی، یا بعض خواتین کی آستینیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ دوپٹہ پہننے کے باوجود ان کے بازو تک نہیں چھپتے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر چوتھائی سر کے بال کھل جائیں یا چوتھائی پنڈلی کھل جائے اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے برابر کھلی رہے تو نماز نہیں ہوگی، اور چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر اور باقی سارا جسم نامحرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے۔ یہ پردے کا حکم ہے۔ پردے کا حکم الگ ہے اور ستر کا حکم الگ ہے۔ پردے کے حکم میں سر سے پاؤں تک پورا جسم داخل ہے، اس کو نامحرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور گھر سے باہر بھی ضروری ہے، لہٰذا گھر میں اور گھر کے باہر نامحرم مردوں کے سامنے سر کے بال کھول کر آنا گناہ ہے، اور یہی اس کا عذاب ہے جو آپ نے ابھی سنا۔ بعض پردہ دار خواتین گھر کے باہر تو سر اور چہرہ چھپانے کا اہتمام کر لیتی ہیں، لیکن گھر کے اندر جو نامحرم مرد یا قریبی نامحرم رشتہ دار ہیں ان سے وہ خواتین پردہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتی، ان کے سامنے سر بھی کھلا رکھتی ہیں، گردن بھی کھلی ہے، بازو بھی کھلے ہیں،
گریبان تک کھلا ہے، اور بعض خواتین ساڑی اس انداز سے پہنتی ہیں کہ پیٹ بھی اس میں نظر آتا ہے۔ مثلاً دیور یا جیٹ یا تایا زاد بھائی، پھوپھی زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد بھائی گھر میں آتے رہتے ہیں، لیکن ان سے پردہ کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ ان کے سامنے سر، سینہ، ہاتھ اور بازو سب کھلے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت میں ان سب سے پردہ کرنے کا حکم ہے اور ان کے سامنے سر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اتنی گنجائش ہے کہ جو نامحرم گھر کے اندر رہتے ہیں، جن سے ہر وقت مکمل پردہ کرنا مشکل ہے، مثلاً دیور یا جیٹ گھر کے اندر ساتھ رہتے ہیں اور ہر وقت آمد و رفت رہتی ہے، وہ اکثر گھر پر کام کاج بھی کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے سامنے بھابھی کو چاہیے کہ وہ کوئی بڑا اور موٹا دوپٹہ اس طرح اوڑھے کہ اس میں پیشانی سے اوپر کے اور سر کے سارے بال چھپ جائیں، اور دوپٹہ اس طرح باندھے کہ جس طرح نماز میں بندھا جاتا ہے، اور اس میں دونوں بازو بھی چھپ جائیں، اور وہ اپنی پنڈلی بھی شلوار وغیرہ سے چھپائے۔ پنڈلی کا ذکر اس لیے کیا کہ آج کل انہیں کھلا رکھنے کا رواج چل رہا ہے، جو سراسر ناجائز ہے۔ صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں، دونوں پیر کھلے رہیں۔ اس حالت میں ان کے سامنے آنا جانا رکھیں اور گھر کا کام کاج انجام دے تو اس کی گنجائش ہے، اور اس میں بھی بہتری ہے کہ چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر ان کے سامنے آئے جائیں، اور ضرورت کے وقت اسی گھونگھٹ میں ان سے بات بھی کر سکتی ہے اور جواب بھی دے سکتی ہے۔ شریف اور حیادار عورت کے لیے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر کام کاج کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بشرط یہ ہے کہ آخرت کی فکر ہو، خوف خدا ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہو۔ لیکن سر کھلا رکھنا یا سر کے اوپر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر کہ اس میں سر کے بال بھی نظر آ رہے ہیں، یا برائے نام دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا ہے، سر پر نہیں رکھا، بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، پونیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، کلائیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، اور ان کلائیوں میں زیور بھی پہنا ہوا ہے، تو آج کل تو پنڈلیاں کھولنے کا منحوس رواج بھی چل پڑا ہے۔ لہٰذا گھر کے جو نامحرم مرد ہیں، ان کے سامنے بھی ان اعضاء کو کھولنا جائز نہیں ہے، اور گھر سے باہر کھولنا تو کسی حالت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمان خواتین کا جو حال گھر کے اندر ہے، اس سے زیادہ برا حال گھر کے باہر بھی ہے۔ باہر نکلتے وقت برقعے اور پردے کا کوئی اہتمام نہیں، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے باریک ہیں کہ یا اتنے چست ہیں کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں ہو رہا ہے۔ لہٰذا خواتین یہ بات سن لیں، نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا۔ اللہ کی پناہ ناظرین، یہ ہم قانون قدرت ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے بھی کبھی کبھی ایسا کر دیا کرتے ہیں، اور ہر دور میں ہر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنا ہے اور پھر مر گیا۔ ناظرین، جہنم میں عورتوں پر عذاب دیکھنے کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث میں بیان فرمایا۔ چنانچہ نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ نکلنے کے سلسلے میں ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ پھر فرمایا، عورتوں کے جہنم میں کثرت سے جانے کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلے، ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مادہ بہت کم ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کا جذبہ کم ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان میں اپنے خاوند کی فرما برداری بہت کم ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بن ٹھن بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے۔ یہ چوتھی وجہ ہے، وہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج کل اکثر خواتین جب گھر سے باہر نکلیں گی تو خوب اعلیٰ سے اعلیٰ جوڑا پہن کر اور خوب آراستہ پیراستہ ہو کر، میک اپ کر کے، خوشبو لگا کر بے پردہ باہر نکلیں گی۔ اگر کوئی خاتون مکمل شرعی پردے میں باہر سے باہر نکلے اور ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلے جس کی خوشبو دوسرے نامحرم مردوں تک جائے، جو آرائش و زیبائش کے ساتھ صرف اپنے شوہر کے سامنے آئے یا اپنے ماں باپ، بھائی اور بیٹے کے سامنے آئے، تو اس میں کوئی برائی نہیں، جائز ہے، کیوں نہ کہ شوہر کے لیے آرائش و زیبائش کرنا نہ صرف جائز بلکہ بہتر ہے۔ لیکن یہ عذاب اور وبال اس صورت میں ہے کہ عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے آرائش کر کے آئیں، چاہے وہ نامحرم گھر کے ہوں یا باہر کے ہوں۔ اس وقت یہ فعل گناہ، حرام اور ناجائز ہے، اس سے بچنا واجب ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جھاڑو کے حوالے سے چند باتیں جو یاد رکھ لیں، ورنہ یہ جھاڑو گھر کو پورا جھاڑ کر رکھ دے گا، کبھی گھر میں برکت نہیں آئے گی، پیسہ نہیں آئے گا، اگر آپ آئے گا تو ایسے چلا جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔
پہلی بات یاد رکھیں کہ جو کوئی عورت کپڑے سے جھاڑو دیتی ہے تو وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص جب کپڑے سے جھاڑو دے یا کوئی بھی عورت گھر میں کپڑے سے جھاڑو دے یعنی کپڑے سے صفائی کرے تو وہ گھر محتاج ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ گھر میں جھاڑو لگاتے وقت سر پر دوپٹہ لازمی ہے، سر ڈھانپ کر جھاڑو لگائیں۔ جو عورتیں کھلا سر چھوڑ کر گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں بے برکتی کو اور نحوست کو بہت بڑی دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ غلط وقت پر جھاڑو دینے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اگر آپ بہت پیسہ کماتے ہیں، لاکھوں میں، ہزاروں میں یا کروڑوں میں، تو ایک جھاڑو سے کی جانے والی غلطی آپ کو غریب سے غریب محتاج بنا سکتی ہے۔ ایک عورت حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی، یا علی، میرے 3 بچے ہیں، شوہر ہے اور وہ سب کمانے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم بے برکتی کا شکار ہیں اور پریشانی میں گرفتار ہو چکے ہیں، ہمارے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، جس گھر میں بد دعا ہو اس گھر میں برکت نہیں آتی۔ اس عورت نے کہا، ہمارے گھر کے لیے کون بد دعا کرتا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، اے عورت، بتاؤ تم گھر کی صفائی کس وقت کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفائی کا کوئی وقت نہیں ہے، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی رات۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، اپنے گھر کی صفائی صبح اٹھنے کے بعد کیا کرو، رات میں نہ کیا کرو، کیوں نہ کہ جب سورج غائب ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے زمین پر رہنے والی مخلوق ہوتی ہے وہ گھر کو کونے پکڑ کر آرام کرتی ہے، یعنی گھروں کو ایک کونوں میں چھپ جاتی ہے اور صبح کا انتظار کرتی ہے اور اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ تو جب کوئی انسان رات کے وقت جھاڑو دیتا ہے، صفائی کرتا ہے، تو وہ کونوں میں رہنے والی مخلوقات بے گھر ہو جاتی ہے اور اندھیرے میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا اور ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں پھرتی رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی خلقت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کسی کی بد دعا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس گھر میں رات کو جھاڑو دیا جائے تو کیڑے مکوڑے جو گھر کے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی بد دعا سے گھر میں رہنے والی کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، خوشحالی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ گھروں میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، جھاڑو کو گھر میں کہاں کہاں نہیں رکھنا چاہیے۔ اس بات کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب آپ گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں تو صفائی کے دوران سارے جراثیم اس جھاڑو کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ جتنا بھی گھر گندا ہوتا ہے، جتنا بھی گھر کی گندگی ہوتی ہے، سارا اسی کے ساتھ صاف ہوتا ہے۔ تو جس گھر پر آپ کھانا بناتے ہیں، یعنی کچن میں جھاڑو نہ رکھیں۔ جہاں آپ کھانا بناتے ہیں، باورچی خانے میں جسے کہا جاتا ہے، وہاں جھاڑو نہیں ہونا چاہیے، اور جس جگہ کھانا کھاتے ہیں وہاں بھی جھاڑو مت رکھیں۔ کھانا کھانے والی جگہ پر بھی جھاڑو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی، آپ کا شوہر جو باہر کام کرتے ہیں، یعنی جاب کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے گھر سے باہر جانے کے فوراً بعد جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ گھر میں جھاڑو کو کبھی بھی سیدھا نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ الٹا رکھ کر رکھنا چاہیے، اور گھر کی دیواروں کو جھاڑو سے صاف نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی نحوست پیدا ہوتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں یا درباروں میں جمعے کے دن صبح صبح جھاڑو لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن بہت خاص ہوتا ہے، اس میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اپنے گھروں میں جمعے کے دن صبح کے وقت جھاڑو لگانا کبھی مت بھولیں۔ جمعہ کا دن بہت برکت والا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن صفائی کرنے سے گھر سے بے برکتی ہو جاتی ہے، گھر سے نحوست ختم ہو جاتی ہے، ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، گھر میں کس وقت جھاڑو لگانا چاہیے، کس وقت نہیں لگانا چاہیے، اس کے حوالے سے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بتایا گیا ہے، اور چند واقعات بھی سنائے گئے ہیں، اور عورت کو پردے کے حوالے سے بھی شریعت نے کیا حکم دیا ہے، عورتوں کے سر کے بال نظر آنے پر کیا سزائیں بتائی گئی ہیں، یہ سب آپ کو تفصیلاً بتا دیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ماں، بہن، بیٹی کے پردے سلامت رکھے، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کومنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔